یہ ابن مختوم کو انہوں نے وہاں پہ پیچھے اس کا امام بنایا اور انہوں نے کوچ کیا، لیکن نارمل رستے سے عہد کی طرف نہیں گئے، ایک آف دا لینڈ رستے سے گئے، بیکاز سامنے کی طرف اس طرف جو تھا یہ ان کا قریش کا قبیلہ آلریڈی آ کے پڑاؤ ڈال کے بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلے سیشن میں میپ میں نے آپ کے سامنے ایک چیز کلیئر کی تھی کہ مکہ مدینہ کا نقشہ کس طریقے سے ہے۔ اگر اس کو ایک باکس کی فارم میں لیں تو رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ کے اوپر والکینک چٹانیں ہیں اس کی، جس کے اوپر نہ آدمی چل سکتا ہے، نہ گھوڑا چل سکتا ہے، نہ اونٹ چل سکتا ہے، وہ اس کی نیچرل پروٹیکشن ہے۔ پرانے آتش فشاں پہاڑوں کے آج بھی موجود ہے، بلیک راکس اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں۔ اور نچلی سائڈ کے اوپر، باٹم سائڈ کے اوپر دیکھیں قبا والی سائڈ کے اوپر، تو وہاں پہ گرینری ہے اور بہت زیادہ کھجور کے باغات ہیں، آج بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں پہ ان کی ڈویلنگ ہے، وہاں پہ ان کے گھر بنے ہوئے، قبیلے ان کے وہاں پہ جو بنو نذیر وغیرہ کے قبیلے جن کے گھر وہاں پہ تھے وہ فصیلوں کی شکل کے تھے، تو وہاں سے مارچ کر کے دشمن اندر نہیں آ سکتا تھا۔ جب بھی گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر بیٹھ کے سوار اندر آئے تو پھر وہ جھنڈوں کے اندر سے نہیں گزر سکتا، اس لیے وہاں سے آنا بھی پاسبل نہیں تھا، ایسٹ ویسٹ سے آنا پاسبل نہیں تھا۔ نارتھ والی سائڈ جہاں پہ عہد کا پہاڑ تھا اس کے لیفٹ سے رستہ بنتا تھا، جو کہ باہر جا کے مدینہ سے مکہ کا جو رستہ تھا وہاں سے آنا پاسبل تھا۔ ایگزیکٹلی وہی ہوا، وہ لوگ ادھر سے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے پہاڑ کی طرف جا کے اس طرف انہوں نے پڑاؤ ڈالنے کے لیے پلان بنایا، مشورہ کیا، اس کے مطابق وہ چلے، اور صبح کے ٹائم نماز سے پہلے وہ وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ رات کے ٹائم انہوں نے ٹریول کیا اور نماز سے پہلے صبح وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلاسیکل پوزیشننگ کی تھی اپنی، اس کا میں تذکرہ کر دوں۔ انہوں نے پہاڑ کو پیچھے رکھا، یعنی ان کی بیک نارتھ کی طرف تھی اور ان کا فرنٹ ساؤتھ کی طرف تھا، سامنے ان کے دشمن تھا اور دشمن کے پیچھے پورا مدینہ نظر آتا، اور پیچھے جو رخ کو دیکھیں تو وہ پیچھے مکہ کی ڈائریکشن تھوڑی سی رائٹ سائڈ پہ بنتی ہے، یعنی انٹائر سین آف مدینہ، پورا مدینہ کا سین، دشمن کا سین بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے تھا، نتھنگ واز ہڈن۔ اور پیچھے سے ڈیفنس اس پہاڑ کا تھا جو تقریباً 1200 میٹر 1.2 کلومیٹر لمبا ہے، اور کچھ جگہوں پہ 800 میٹر، کچھ جگہوں پہ 800 پلس میٹر اس کی وڈتھ بنتی ہے، تقریباً 1 کلومیٹر وڈتھ اس کی مختلف جگہوں میں بنتی ہے۔ اونچا پہاڑ اچھا خاصا ہے، اس کو انہوں نے پیچھے رکھا، اس کے بھی رائٹ کارنر پہ آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا جہاں پہ انکلیو بنتا ہے اندر کی طرف، میں نے لاسٹ ٹائم میپ پہ آپ کو دکھایا تھا، انکلیو بنتا ہے یعنی رائٹ سے بھی پروٹیکٹڈ ہے، پہاڑ ایسے باہر کو نکلا ہوتا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے، پہلے انہوں نے اوس خزرج یعنی انصار اور مہاجرین کے حساب سے تقسیم کی تھی، اب انہوں نے جنگ میں جس طریقے سے انہوں نے لڑنا تھا اس کے حساب سے فرنٹ رو، مڈل رو اور بیک رو اس کی تقسیم کی۔ فرنٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بٹھایا جن کے ہاتھ میں نیزے تھے، انہوں نے نیزوں کے ذریعے زمین سے 45 اینگل کے اوپر نیزے لگا کے پوری لائن لگا دی، جس سے اگر گھوڑا آتا ہے تو اٹ ول بی ڈیفینڈڈ فرسٹ فرام دس، جو کہ 10 سے 15 فٹ کے نیزے تھے، پہلے اس کو انکاؤنٹر کرے گا پھر آگے آئے گا، جو کہ پاسبل نہیں تھا نہ گھوڑوں کے لیے نہ اونٹوں کے لیے۔ اور ان سے کچھ فاصلے کے اوپر پیچھے تیر انداز کھڑے تھے، تیر اندازوں سے پیچھے، تیر انداز واز لائک آرٹلری آف دیٹ ٹائم، اور یہ فرنٹ والے جو تھے دس از لائک اے کیولری، دی نیزے والی کیولری جو ہے، رائڈر کیولری ڈیفرنٹ، اس کو میں الگ سے تذکرہ کر رہا ہوں۔ اور پچھلی 3rd رو کے اندر پیدل انفینٹری تھی جن کے ہاتھ میں تلواریں، پیچھے ڈھالیں باندھی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں نیزے تھے اور خنجر انہوں نے اپنے بیلٹس کے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ اکثر نے زیریں پہنی ہوئی تھی جن کے پاس موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی، حضرت حمزہ نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی، اور سب نے جن کے پاس موجود تھے انہوں نے خول پہنے ہوئے تھے، ہیلمٹس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلمٹ کے اوپر جیسے آپ کو میں نے بتایا انہوں نے اس موقع پر بھی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ آپ اس چیز سے یہ اندازہ لگا لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سر کے اوپر کپڑا رکھنا، ڈھانک رکھنا، ٹوپی رکھنا یا امامہ رکھنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ حالانکہ جب آپ نے خود پہن لیا ہے، ہیلمٹ پہن لیا ہے، اٹس آلریڈی اے کیپ، پوری کمپلیٹ کورڈ ہے، پھر بھی اس کے اوپر اس روایت سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا امامہ اس کے اوپر پہنا ہوا تھا۔ دس از دی امپورٹنس آف کورنگ دا ہیڈ، جیسے آپ سے میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات کے مطابق کبھی قضائے حاجت کے لیے بھی ٹوپی پہنے بغیر، سر کے اوپر کپڑا رکھے بغیر، سر کے اوپر امامہ رکھے بغیر ننگے سر کبھی بھی نہیں گئے۔ یہ ان کی سنت تھی، اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اس کے ڈیفینیٹلی دنیائی فوائد اور نقصانات بھی ہوں گے، اس میں بھی کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں، نیورو سرجنز کہتے ہیں کہ اگر آپ کا سر اسپیشلی واش روم جاتے ہوئے سر آپ کا ننگا ہوتا ہے تو آپ کی میموری ویک ہوتی ہے، آپ کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس سے فیومز آپ کو لگتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اس کا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فوج کی ٹرپل لائن میں انہوں نے اس کو اکٹھا کیا، اور یہ اس واز ان لائک دی عربین کنونشنل وارفیئر، جس طریقے سے عرب لڑتے تھے، جس طریقے سے پچھلی جنگ کے اندر بھی انہوں نے لڑائی لڑی تھی۔
ان کا عربوں کا طریقہ کار جنگ کا یہ ہوتا تھا کہ چاہے 100 کا لشکر ہے، 1000 کا ہے کہ 10,000 کا کہ لاکھ کا لشکر ہے، یہ پورا جمع وفیر کھڑا ہوتا تھا. فرنٹ لائن میں واریر کھڑے ہوتے تھے جو کہ بہادر شجاعانہ کاروائیاں کرنے کے لیے مشہور تھے. انہوں نے اپنا جھنڈا منوانا ہوتا تھا، لوہا منوانا ہوتا تھا. 1 to 1 بیٹل شروع میں ہوتی تھی، ہر ایک اپنی شجاعت کی داد لیتا تھا. اس کے بارے میں بعد میں اشعار نظمیں اور لکھے جاتے تھے اس کی شان میں، اس کی بہادری میں. اور اس کے بعد ایک عام جنگ سٹارٹ ہوتی تھی جس میں سارے کے سارے اکٹھے رش کرتے تھے، جس کو عربی زبان میں کرہ و فرہ کہتے تھے، جس کو اردو میں مامرہ میں اکثر استعمال کرتے ہیں. کر و فر، وہ اصل میں کرہ و فرہ دو الفاظ ہیں عربی کے. کر از assault، فر فرار سے ہے، رن assault run small little skirmishes ہوتی تھی. اٹیک کرتے تھے بھاگتے تھے، اٹیک کرتے تھے بھاگتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل بیٹل آرڈر کو چینج کر دیا. وہ طریقہ کار کیا تھا؟ فرسٹ سامنے نیزے والے بیٹھے ہیں، پیچھے وہ تیر انداز بیٹھے ہیں اور پیچھے انفینٹری بیٹھی ہوئی ہے. اور جو مسلمانوں کے پاس 50 عدد گھوڑوں کے گھڑ سوار تھے، ان سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیفٹ سائڈ کے اوپر اپنی اس فوج کی لائن سے تھوڑا سا آگے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، جبل رماد اس کو کہتے ہیں. اس کا نام اس کے بعد جبل رماد پڑا تھا. رماد تیر انداز کو کہتے ہیں، تیر اندازوں کی پہاڑی. اس کے اوپر انہوں نے ان کو کھڑا کیا. وہ 50 کے 50 گھوڑوں کے اوپر سوار تھے. ان کو آرڈر یہ تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ پرندے بھی ہماری بوٹیوں کو نوچ رہے ہیں، جنگ کی یہ حالت ہو چکی ہے، تب بھی آپ لوگوں نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا جب تک آپ لوگوں کو آرڈر نہ دیا جائے. یہ اسپیسیفک آرڈر تھا ان کے لیے، بیکاز انہوں نے 90 ڈگریز رائٹ اینگل کے اوپر ڈیفینس کرنا تھا. سامنے فوج ہے، ادھر آپ خود موجود ہیں، ادھر یہ بیٹھے ہیں، ان کو دونوں نظر آ رہے ہیں. اگر یہ کہیں سے رائٹ یا لیفٹ سے منور کرتے ہیں تو یہ ان کو روکیں گے، کیونکہ یہ گھوڑوں پہ سوار ہیں اور کیونکہ یہ اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ اگر دشمن لیفٹ سے یا رائٹ سے آ جائے تو اس کو یہ روکیں گے. جنگ کا آغاز ہوا. پہلے شروع میں مبارزہ ہوا، جو کہ آپ کو پتہ ہے مبارزہ کہ کیا طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ ایک واریر سامنے آتا تھا، ان کی طرف سے جو ان کا جس کو وہ کتیبہ کا اپنا سانڈ، جس کو عربی زبان میں ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دی بل آف دا ریجمنٹ اس کو کہتے تھے. سب سے پہلے وہ آدمی آگے آیا، وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے آ کے چیلنج کیا کہ کون میرے سامنے آئے گا. ان ایکسپیکٹڈلی حضرت علی نے اس کی پکار کے اوپر کہا کہ میں جاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. یہ پیدل جا رہے تھے، انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور وہ گھوڑے کے اوپر اونٹ کے اوپر سوار تھا، اچھا خاصا 30 فٹ کی بلندی کے اوپر. حضرت علی نے گھوڑے اس اونٹ کی ٹانگ کے اوپر تلوار سے کاٹ جب لگائی تو اونٹ نیچے گرا، بندہ نیچے گرا اور پہلی کاٹ میں حضرت علی نے اس کے 2 حصے تقسیم کر دیے. یہ وہ فرسٹ انکاؤنٹر اتنا ڈسکریجنگ تھا ان مشرکین کے لیے کہ ادھر سے ان کی ہوا اکھڑنی سٹارٹ ہو گئی. مشرکین کی وارفیئر کے اندر، عرب کے وارفیئر کے اندر ایک چیز کی بڑی امپورٹنس ہوا کرتی تھی اور وہ تھی جھنڈا. عرب کی وارفیئر میں جھنڈا جب تک کھڑا ہے، فوج کا جھنڈا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لڑ رہے ہیں اور آپ کا حوصلہ قائم ہے. ان کا جو جھنڈے والی جو فوج تھی، جو جنرل لیونر خاندان تھا، جس طرح ان کی مختلف منسٹریز تھیں، تقسیم تھی ان کی مختلف مراعات کی اور ٹائٹلز کی، ان میں سے ایک تقسیم یہ بھی تھی کہ جنگ کے اندر جھنڈا کس کے پاس ہوگا. یہ عبدالدار ایک قبیلہ تھا جن کے پاس یہ جھنڈا ہوا کرتا تھا. اس قبیلے کا سردار طلحہ بن ابی طلحہ خود سب سے پہلے آگے کھڑا ہوا، اس کے گھوڑے کے اوپر تھا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. اس کو مسلمان ایک واریر نے قتل کیا، جھنڈا اس کے ہاتھ سے گرا. اس کا بھائی آیا، اس نے جھنڈا اٹھایا، اس کو قتل کیا گیا. یہ انیشل قتل جو ہوئی ہے حضرت حمزہ کے ہاتھوں سے، سعد بن وقاص کے ہاتھوں سے، حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھوں سے اور ابو دجانہ کے ہاتھوں سے ہوئی. ابو دجانہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے آغاز میں سب کو پکار کر فرمایا کہ کون ہے جو میری اس تلوار کو لے گا. حضرت زبیر آگے بڑھے، حضرت علی آگے بڑھے، حضرت عمر بھی آگے بڑھے، پہلوان تھے حضرت عمر اپنے ٹائم کے، اور ساتھ میں ابو دجانہ بھی آگے بڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ فرمایا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. تو ابو دجانہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس کا حق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کو دشمن پہ چلاتے رہو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے. ابو دجانہ نے کہا کہ مجھے مارا مت فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو دی. ابو دجانہ نے سر کے اوپر ایک بینڈنا، ان کے پاس ایک ریڈ سٹیپ ہوتی تھی جو جنگ میں استعمال کرتے تھے، وہ انہوں نے سر کے اوپر پہنی اور بڑے فاخرانہ انداز سے، تکبر والے انداز سے صفوں کے آگے سے واک کرتے ہوئے جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انداز کو دیکھتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال بالکل پسند نہیں ہے سوائے جنگ کے. جنگ میں یہ جائز ہے، دشمن کے دل کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. عام پیسفل زندگی میں یہ انداز جو ہے یہ جائز نہیں. ابو دجانہ نے اس جنگ کے اندر بڑی عجیب و غریب طریقے سے مشرکین کا جس طریقے سے قلع کما کیا، وہ واقعی انہوں نے اس تلوار کا حق ادا کیا جس کا سارے کے سارے انتظار کر رہے تھے.
یہ جب جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، انیشیل بیٹل سٹارٹ ہوئی ہے، مبارزہ سٹارٹ ہوا ہے، اس فرسٹ کے اس طرح مرنے کے بعد دوسرا 1-to-1 فائٹ بالکل ختم ہو گئی، ان میں سے دوبارہ کسی نے ہمت نہیں کی ہے، بیکاز بدر ان کو یاد تھا، بدر میں سٹارٹ ہوا تھا 24 کے 24 ایسی کے ساتھ کٹ چکے تھے. انہوں نے اس کے بعد انیشیل اپنی جو جنگ جو سٹارٹ کی، مسلمانوں نے فوکس کیا ہوا تھا ان کے جھنڈے والی پلٹون کے ساتھ، وہی جو عبدالدار کا قبیلہ تھا، پہلے باپ ابو طلحہ، پھر اس کا بھائی، پھر دوسرا بھائی، پھر بڑا بیٹا آیا اس نے جھنڈا اٹھایا، دوسرا تیسرا، یعنی ہوتے ہوتے 11 افراد ایک ہی خاندان کے، باپ، ایک چچا، دوسرا چچا، پھر اس کے بیٹے، ہوتے 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 11واں بندہ جو تھا وہ ان کا غلام تھا، جو کہ ان کا ایک حبشی غلام تھا، اس نے اس کو پکڑا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک کاٹ مسلمان ایک صحابی نے ماری، ایک بازو کاٹا، دوسرا کاٹا، تو وہ پھر بھی اپنے اس سے جتنا دامن سپیٹ کر سکتا تھا اس طریقے سے اس نے اس جھنڈے کو پکڑا ہوا تھا، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. آخر جب اس کو کاٹ لگی اور وہ قتل ہوا تو وہ جھنڈا گرا. اس جھنڈے کے گرنے سے قریش کا سارا مورال، وہ 3-1 کی برتری، وہ ہزاروں کے ان کی فوج، وہ اونٹ اور وہ گھوڑے، سارا کا سارا چونکہ مینٹل وارفیئر سارے کے سارا بالکل دھڑام سے زمین کے اوپر آ گیا. اس دوران جو مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا، ابو دجانہ کی جو کاروائیاں ہوئی، جس طریقے سے مختلف اس میں احادیث ہیں کہ ایک کاٹ میں جب مارتے تھے تو یہاں سے تلوار لگتی تھی ٹانگوں کے درمیان سے باہر آتی تھی، اور دو حصوں میں بندہ تقسیم ہو جایا کرتا تھا. اور بالکل ایسے ہی حضرت علی کے تلوار کی بھی تذکرہ ہے کہ ان کی تلوار ایسی جاتی تھی، کبھی کسی ہڈی میں آ کے پھنس جاتی اور یا پھر بالکل پار ہو جاتی اور بندے کے 2 حصے تقسیم ہو جاتی. ایک انہوں نے جس نے یہ اٹھایا ہوا تھا جھنڈا، اس کو سر کے اوپر انہوں نے مارا، اور سر کے درمیان سے اسکل کا بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، سر کے درمیان سے تلوار نکلی اور اس کے 2 حصے تقسیم کر دیے. حضرت حمزہ کی شجاعت سب جانتے ہیں، جس طریقے سے بدر میں لڑے تھے وہ، جس طریقے سے ان کا معاملہ ہوا تھا، وہ دوبارہ سے اسی طریقے سے آئے اور انہوں نے اچھا خاصا ہم لوگوں کا نقصان کیا، اچھے خاصے لوگوں کو انہوں نے اس میں قتل کیا، واصل جہنم کیا، اور یہ ساری کی ساری کارروائی چلتی رہی. ان کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا، جنگ کا جھنڈا گر چکا تھا، اور وہ انہوں نے پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی. جب پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی، مسلمانوں نے ان کو چیز کرنا سٹارٹ کر دیا. جب وہ چیز کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے تو ایک موقع پر ایک کلاسیکل غلطی ہوئی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پہلے سے وارن کیا ہوتا.